کراچی کارساز حادثہ کیس میں پولیس نے جمع کروائے گئے عبوری چلان میں ملزمہ نتاشا کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کو ناقابل قبول قرار دیا۔ کراچی کی مقامی عدالت میں پولیس نے مقدمے کا عبوری چلان عدالت میں جمع کرا دیا۔ چلان میں کہا گیا ہے کہ DIG ٹریفک لائسنس اینڈ ٹریننگ کے مطابق برطانیہ کے شہریوں کے لیے پاکستان میں گاڑی چلانے کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پولیس چلان کے مطابق انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کے بغیر ڈرائیور ایسے لائسنس پر گاڑی چلانے کا مجاز نہیں۔ 20 اگست کو لیڈی MLO نے ملزمہ نتاشا کے خون اور یورین کے نمونے حاصل کیے تھے، تاہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کورس کی وجہ سے عام تعطیل کے باعث سیمپل اگلے روز جمع کرائے گئے۔ چلان میں کہا گیا کہ ملزمہ نتاشا کے شوہر دانش کو گاڑی کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس اور میڈیکل دستاویزات پیش کرنے کا پابند کیا گیا ہے، مگر وہ اب تک پیش نہیں کیے گئے۔ پولیس چلان کے مطابق دانش اقبال نے ملزمہ کی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس، برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی فراہم کی۔ ملزمہ کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں، لہٰذا ملزمہ کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر دفعہ 322 کا اطلاق کیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کو خط تحریر کیا ہے۔ ملزمہ کے وکیل کی جانب سے پیش کیے گئے پاسپورٹ کی ٹریول ہسٹری کے لیے بھی تحریر کیا ہے۔ چالان میں کہا گیا کہ پولیس سرجن کی رپورٹ میں پتہ چلا کہ ملزمہ نتاشا وقت وقوع آئس کے نشے میں دھو دھو کر گاڑی چلا رہی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ملزمہ نتاشا کے خلاف امتناعی منشیات ایکٹ علیحدہ مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس چالان کے مطابق ملزمہ کے خلاف روز وقوع نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر موٹر وہیکل آرڈیننس کی دفعہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ CCTV فرانسک کے لیے لاہور بھیجا ہوا ہے۔ چالان میں مدعی مقدمہ، زخمی افراد سمیت مجموعی طور پر 15 گواہان شامل ہیں۔ یاد رہے کہ 19 اگست کو کراچی میں کارساز روڈ پر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر راہ گیروں پر چڑھ دوڑی تھی۔ حادثے میں باپ بیٹی جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ پولیس نے گاڑی چلانے والی خاتون کو گرفتار کر لیا تھا۔